اور کچھ نہیں رکھا نوکری میں، اپنا کاروبار ہونا چاہیے۔ ہول سیل میں 10 روپے کی چیز اٹھائیں گے، دکان میں رکھ کر 100 روپے کی بیچیں گے، ایک ایک پروڈکٹ پر 90 روپے کا پروفٹ جیب میں ڈالیں گے، مزے ہو جائیں گے، لہریں بہریں ہو جائیں گی۔ میرے جیسے جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے کاروبار کے بارے میں یہی خیال ہوتے ہیں۔ میں نے ہر اس بندے سے جو اپنا کاروبار نہیں کر رہا، اس سے کاروبار کے بارے میں یہی باتیں سنی ہیں۔ یہی تاثر پایا جاتا ہے کہ آج کاروبار شروع کرو تو کل نہیں تو پرسوں تک لاکھوں میں کھیلنے لگو گے۔ سیلف ہیلپ اردو کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 وجوہات بتاؤں گا جن سے ثابت ہوگا کہ اپنا کاروبار کرنا کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے۔ میں ہوں عمیر محمود۔ میں اپنا کاروبار کرنے سے کوئی ڈسکریج نہیں کرنا چاہتا، بس چند حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں تاکہ جو لوگ بھی اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں انہیں معلوم ہو سکے کہ یہ راستہ کوئی اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ یہ کاروبار کرنا اپنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے۔ مشکلات کا اندازہ آپ کو پہلے سے ہوگا، تو جب مشکل پڑے گی تو اس وقت اتنی مشکل نہیں لگے گی۔ سب سے پہلے تو بھائی جی اور بہن جی، راتوں رات امیر آپ نہیں ہو سکتے۔ سوری ٹو بریک اٹ ٹو یو کہ ایک عام کاروبار تو جمتے جمتے بھی 1 سال لے جاتا ہے۔ کئی کاروباری لوگ یہ کہتے ہیں کہ 1 سال بعد جا کر وہ سٹیج آتی ہے کہ جب جتنا خرچ ہوتا ہے اتنا ہی واپس آنے لگتا ہے۔ اس کے لیے ٹرم استعمال کی جاتی ہے بریک ایون، کہ نہ نفع ہو رہا ہے نہ نقصان ہو رہا ہے، بس کاروبار اپنے خرچے نکالنے لگ پڑا ہے۔ یہ والی سٹیج آتے آتے بھی 1 سال لگ جاتا ہے، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ منافع اور انے واہ منافع، بہت زیادہ منافع، یہ بہت بعد کی بات ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک کیلکولیٹڈ قسم کا گیس لگا سکتے ہیں، لیکن حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کب آپ منافع کمانا شروع کر دیں گے۔ اگر یہ والی بات ذہن میں رکھے بغیر کاروبار شروع کر دیا تو بہت ممکن ہے کہ آپ جو ابتدائی سرمایہ لے کر اس کاروبار میں گھسے تھے، منافع والی سٹیج آنے سے پہلے پہلے آپ کا وہ سرمایہ ختم ہو جائے۔ روزنامہ ڈان پر ایک آرٹیکل چھپا تھا، اس کا عنوان تھا ڈیبنکنگ انٹرپرینورشپ میتھس۔ اس میں تو لکھا ہے کہ آپ جو اپنا بزنس پلان بنائیں اس میں کم از کم 5 سال کی معاشی پلاننگ کر آگے چلیں۔ نمبر 2، اگر آپ کا کاروباری آئیڈیا انوویٹو نہیں ہے، ٹرینڈ سیٹنگ نہیں ہے، تو یا تو وہ بالکل ہی مسترد کر دیا جائے گا یا پھر اس کی ایکسیپٹیبلٹی میں وقت لگے گا، اس آئیڈیا کو مارکیٹ میں ان ہونے میں وقت لگے گا، لوگوں میں ان ہونے میں وقت لگے گا۔ کتنا وقت لگے گا کچھ پتہ نہیں، بلکہ کچھ تو بہت ہی انوویٹو قسم کے آئیڈیاز، ایسے آئیڈیاز جو بہت ہٹ کر ہوتے ہیں، بہت زبردست ہوتے ہیں، وہ بھی لوگوں میں جگہ بنانے میں وقت لیتے ہیں۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ فوراً آپ کو اچھا فیڈ بیک نہ ملے، تو ایسا نہ ہو کہ آپ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ اچھا جی، پھر یہ اپنے کاروبار کا ارادہ باندھنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ خواب بھی دیکھتے ہیں کہ جی بس اپنا کاروبار ہوگا تو اپنی مرضی کے وقت پر کام کریں گے، جب دل کرے گا دفتر جائیں گے، جب دل کرے گا گھر آ جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے کاروبار میں تو ایسا ہوتا ہے کہ جانے کا وقت تو فکس ہوتا ہے، آنے کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کیونکہ اپنا کاروبار زیادہ توجہ مانگتا ہے، اور جب تک کاروبار جمتا نہیں ہے اس کو ایک ریگولر جاب کی نسبت زیادہ وقت دینا پڑتا ہے۔ پھر اپنے کاروبار کا سوچنے والے یہ بھی سوچتے ہیں کہ جی وہ
اپنے باس خود ہوں گے، کسی کو جواب دہ نہیں ہوں گے، کوئی ان سے پوچھ نہیں سکے گا کہ بھائی جی یا بہن جی آپ وقت پر دفتر کیوں نہیں آئے، آپ نے فلاں کام وقت پر کیوں نہیں کیا۔ یہ بات تو درست ہے کہ اپنا کام کرنے والا بندہ اپنا باس خود ہوتا ہے، وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، لیکن اس پر ذمہ داری بھی اسی حساب سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ غلط ہوا تو وہ اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے، کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو وہ اکیلا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ سر یہ تو آصف نے کیا تھا، مجھے تو کچھ نہیں پتا۔ تو جناب اپنا باس خود ہونا یہ زیادہ ذمہ داری والا کام ہے۔ پھر یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ اپنے کام کی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، یہ بات بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ ایک ویب سائٹ ہے forbes.com، اس پر آرٹیکل ہے دا سائیکولوجیکل پرائس آف انٹرپرینورشپ۔ اس میں لکھا ہے کہ اپنا کاروبار جو لوگ کرتے ہیں وہ ملازمت کرنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ انگزائٹی، زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے کاروبار کی فکر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اپنے کاروبار میں ہر قسم کے انتظامات صرف آپ کے سر پر ہوتے ہیں۔ یہ خیال بھی اکثر پایا جاتا ہے کہ جی کامیاب کاروبار کے لیے کوئی خاص فارمولا ہوتا ہے، جسے وہ فارمولا پتہ چل گیا وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اچھا جی فارمولا تو ہے، بلکہ ایک نہیں ہے، دو ہے، وہ ہے محنت اور مستقل مزاجی۔ ان دو کے علاوہ کامیابی کا کوئی تیسرا فارمولا کم از کم میرے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے کاروبار کرنا ہے تو فارمولے نہیں ڈھونڈنے، محنت کرنی ہے اور لگ کر کرنی ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اپنے کاروبار میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، کوئی تحفظ نہیں ہوتا۔ نوکری والا بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس پھر بھی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے، اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر مہینے ایک لگی بندی فکس قسم کی تنخواہ اسے مل جانی ہے، تو وہ اس حساب سے اپنا پورا مہینہ پلان کر سکتا ہے، اپنی بچت پلان کر سکتا ہے۔ لیکن کاروبار کرنے والے کو کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ مہینے کے آخر میں اسے کتنا بچنا ہے، اور پتہ نہیں اتنا بچے گا کہ اس کے جو بنیادی خرچے ہیں وہ پورے ہو پائیں گے یا نہیں، وہ جو بل آنے ہیں اس کے گھر میں یا بچوں کے اسکول کی فیس آنی ہے وہ بھی پوری ہو پائے گی یا نہیں۔ یہ ایک کاروباری آدمی کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مہینے کے اینڈ پہ کتنا کما پائے گا۔ یہ جو میں نے آپ کو 7 پوائنٹس بتائے ہیں، یہ بتانے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ آج سے کہہ دیں کہ جی بس میں نے تو جو کاروبار کرنے کے لیے ارادے باندھ رکھے تھے وہ میں ان کو لپیٹ کے بیگ میں ڈالنے لگا ہوں، آج سے تو میں نے کاروبار کرنا ہی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ پوائنٹس صرف اس لیے بتائے ہیں کہ جب آپ اپنا کاروبار کریں، اور ضرور کریں، تو آپ کو پتہ ہو کہ اپنے کاروبار سے جب آپ لاکھوں کمانے والی سٹیج میں آئیں گے تو اس میں ایک وقت لگے گا۔